شہباز گل کا واقعہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ حکومت ہے ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. عمران خان صاحب کو داد لیں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس ایشو کو اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیا ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کہ اپوزیشن جو ہے صرف ایک پارٹی کے پاس ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ کبھی بھی نہیں پتا کہ ان کی کبھی کسی بھی وزیر اعظم سے نہیں بنی. حالات پاکستان کو مجھے تو 1971 والے لگتے ہیں. السلام علیکم نیازی صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا اس وقت جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو انسٹیبلٹی ہے، جو انسرٹینٹی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی موجودہ حکومت کو، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی، یہ کوئی جو موجودہ جو ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے یہ بہت غیر معمولی ہے، لیکن یہ اب کی پیداوار نہیں ہے. ویسے تو چلو لمبی حصے کو چھوڑیں، یہ 2014 سے ایک خاص جو مقاصد پورے کرنے کے لیے ویسٹ انٹرسٹ اپنے جو ویسٹ انٹرسٹ کے لیے 2014 میں کہ دھرنوں کو اگر رکھیں تو یہ وہاں سے شروع ہو چکا تھا. اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کا ایک عزم صمیم نظر آیا ہماری اسٹیبلشمنٹ میں. اور سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام پہ کراچی سے لے کے چترال تک بل بورڈز لگائے گئے. 2 جو تھے بندے کھڑے کیے گئے، ایک کا نام قادری تھا، دوسرے نام عمران خان تھا. تو یہ وہ دھرنے دیے، پھر وہ ساری ہمارے سامنے تاریخ ہے. پھر اس کے بعد 2015 کے اندر پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن اس لیے ہوا کہ 2014 کے دھرنوں میں انہوں نے تحریک انصاف کا اور ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا جو ہے قادری کا. اور پھر 2016 میں پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ کیا، پیناما نکل آیا، اس کے نام پہ انہوں نے کھلواڑ کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کو کھاڑ کے پھاڑ دیا. یہ وہ 2014 سے چاہتے تھے کہ استعفیٰ دے دے. عمران خان بار بار کہتا تھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. وہ اس وقت کیوں انگلی کھڑی کرنا چاہتا تھا جبکہ یہ پیناما نہیں تھا. بہرحال یہ تاریخ ایسا ہے اور اس کے اوپر سیر حاصل بحث ہوتی رہے گی اور ان کرداروں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا کہ جو کھلواڑ نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. عملاً اس کے بعد ایک پورا سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے عمران خان صاحب کو اقتدار دیا گیا. ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد راوی جو ہے امن لکھے گا، آشتی لکھے گا، چین کی جو ہے ہم جو نیند سوئیں گے. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. اگر آپ ایک پورے ملک کے اندر سیاست میں استحکام کر کے اور غیر جمہوری طریقے سے دھون دھاندلی سے ہر جگہ پہ آپ نے جو ہے ایک زور زبردستی کر کے ایک حکومت کو پلانٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا یہ اندازہ تھا کہ وہ ایک انتہائی نااہل اور نالائق حکمران ثابت ہوگا. یہ تو میرا خیال ہے کہ خام خیالی ہے. ان کا خیال یہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا کہ جی یہ اس کا معاملات ہم چلا لیں گے اور یہ ایک مٹی کا مادھو ہوگا، جدھر موڑیں گے یہ مڑ جائے گا. اور ہمارے لیے بالکل وہ جو ایک ان کی ڈریم تھی کہ جی بدنامی کوئی اور لے اور اختیارات ہمارے پاس ہو، وہ ایک بڑا زبردست ایک سیٹ اپ بن رہا تھا جو پہلے بھی کئی دفعہ آزما چکے ہیں. لیکن عملاً ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو منہ کی کھانی پڑی ہے، بلکہ ہم بہت نقصان کرا چکے ہیں. پاکستان ٹوٹ چکا ہے. باقی چھوڑیں جو بحران ہم نے دیکھے ہیں، معاشرتی، معاشی، سماجی، واٹ ایور. اب جب عمران خان آیا تو پتہ چلا کہ ایک تو کرپشن جو تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ کرپشن یہ ہوئی. پھر ان کے پاس جو انہوں نے لوگوں کو جو خواب دکھائے تھے، ہر طرح کا جھوٹا وعدہ کرنا پڑا تھا، ہر طرح کا عزم کیا گیا، ہر طرح کا دو پیش کیا گیا. تو وہ اس سے عمران خان صاحب نے کیا، ان سے بھی ظاہر ہے کچھ وہ چیزیں پوری ہونی تھی اس بحران میں نہ ہوئیں. عملاً 3 اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ کبھی بھی نہیں پتا کہ ان کی کبھی کسی بھی وزیر اعظم سے نہیں بنی. یہ پہلے دفعہ نہیں ہے جو ہینڈ پک لے کے آئے. اس سے پہلے وہ جو جمالی لے کے آئے، اس سے پہلے جنیجو لے کے آئے، اس ان بٹوین نواز شریف کو لے کے آئے 1990 میں. بالکل جس پہ ہاتھ رکھنا تھا وہی اسی نے آنا تھا. اور پھر 50s میں بے شمار لے کے آئے. ہر کے بعد یہ ہوا کہ نا جنیجو کو بھی ان کو برخاست کرنا پڑا، جمالی کو بھی ظفر اللہ خان جمالی کو نکالنا پڑا، نواز شریف کو 93 میں فارغ کرنا پڑا. تو ان کی کبھی کسی سے بنی نہیں ہے. تو اس لیے یہ مجھے ہمیشہ پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مجھے کوئی اس کے بارے میں جو نہ کوئی غلط فہمی تھی، نہ کوئی
خوش فہمی تھی کہ جی یہ معاملہ جو ہے وہ چل پڑے گا. بر اینی وے حال یہ ہوا کہ پھر اس کو اسی طرح نکالنا پڑا جس طریقے سے وہ لائے تھے. جن لوگوں کے ساتھ اسمبلی کے اندر آئینی طور پہ بظاہر آئین کا فساد دے کے اس کو سامنے لے کے آئے, اسی آئین کے ساتھ انہی جماعتوں کو انہوں نے وڈرا کیا, اور جب اشارہ کیا کہ جی ہماری اب چوائس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا فضل الرحمان صاحب ہیں, تو ساروں نے اپنی جائے نمازیں جو ہیں ان کا قبلہ جو ہے اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لیا. تو بحران جو ہے اس کے اصل ذمہ دار تو اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور دیں کہ اس جو بحران چل رہا تھا اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے میں وہ انتہائی کامیاب ہوئے ہیں, اور اس بحران کو مزید پیچیدہ کرنے میں اور اس کو بہت ایک ابتر جو ہے حالت میں پہنچانے میں وہ عمران خان صاحب نے میرا خیال میں کمال حاصل کر لیا ہے. نیازی صاحب, اس وقت عمران خان کی جو حالیہ ایک پاپولیرٹی ہے, کیا سمجھتے ہیں وہ دباؤ ڈال سکیں گے کہ الیکشن جلدی ہو, اور کیا اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ الیکشن جلدی ہو؟ الیکشن جلدی ہو یا نہ ہو, عمران خان صاحب پہلے دن سے انہوں نے جو رہنما اصول بنائے ہیں وہ سارے وہی بنائے جس میں وہ بلیک میل کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تصادم اور اکسا کے لوگوں کو وہ جو ہے اپنے جو مقاصد حل کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر جو سب سے زبردست بات ہے اس میں یہ ہے کہ پبلک ہمیشہ اس سے انسپائر ہوتی ہے. جس کسی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈ لیا, 1966 میں بھٹو صاحب نے لیا, 93 میں نواز شریف صاحب نے لیا, 2007 میں چلو جیسے تیسے افتخار چوہدری صاحب نے لیا, 2018 میں نواز شریف صاحب نے لیا, ان سب کو رفتیں مل چکی ہیں. یہ ایک آزمودہ فارمولہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ سٹینڈ لیں اور تو آپ کو سیاسی طور پر پولیٹیکلی رفتیں ملتی ہیں. نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی کی واحد وجہ یہی ہے کہ ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, عام پبلک انسپائر ہوتی ہے. بھٹو صاحب نے یہ 60 میں کیا, 59 میں ماشاء اللہ لگ ہو چکا تھا, ماشاء اللہ تھا, سیاسی عمل رکا ہوا تھا, تو خان عبد القیوم خان یا ایوب خان کو جس کو کہنا چاہیے روپ دیا تھا, اور اس کے بعد جب جلوس نکالے تھے تو کہتے ہیں کہ 60 سے 70 80 میل لمبے جلوس اس زمانے میں نکلے تھے, خان عبد القیوم خان نے نکالے تھے. تو اس کی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے کہ جہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم جس کو کہنا چاہیے کہ بہت سارے معاملات میں پاکستانی حکومت جنگ ہے, سیکیورٹی کے معاملات میں قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, لیکن سیاست کے اندر قوم نے کبھی ان کے رول کو کبھی بھی کسی کے بھی رول کو کبھی پسند نہیں کیا, اور یہ دھاندلی سے ہی ہمیشہ اپنے آپ کو نافذ کرتے ہیں پاکستان میں. چاہے ماشاء اللہ لگائیں, چاہے ایوب خان طرز کا الیکشن جیتے, چاہے مشرف طرز کا الیکشن جیتے, یا 2018 میں عمران خان صاحب کو لانے والے طرز کا الیکشن جیتے. یہ دھاندلی سے اپنی حکومت لا سکتے ہیں اور کسی طریقے سے نہیں لا سکتے. عمران خان الیکشن چاہتے بھی ہیں کہ جلدی ہو؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر چاہیں بھی صحیح تو الیکشن نہیں ملے گا. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک بیانی, اس بیانی کی خوبصورتی کیا ہے کہ عمران خان پہلا راؤنڈ جیت گئے, لیکن یہ بیانیہ الیکٹورل بیانیہ نہیں ہے. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کا تصادم کرتے ہو تو وہ آپ کو سب سے پہلے ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سیاسی پروسیس سے باہر نکلے. لیکن عمران خان کو یہ ایک جو کام ان کے حق میں جا رہا ہے اور پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آپ سارا لوازمات پیدا کر چکا ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پبلک اوپینین ایک ایسی چیز ہے جس اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو ان کے خلاف ہے وہ سامنے ویزیبل نہ ہو, آرگنائز نہ ہو اور سڑکوں پہ نہ آئے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اسی جس کے لیے نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا کہ کسی طریقے سے پبلک اوپینین. اور شہباز شریف صاحب یہ بدقسمتی ہے کہ ہر پارٹی کے اندر جیسے عمران خان صاحب کی پارٹی کے بعد جتنے 8-9 امپورٹنٹ بندے ہیں یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کو رات رپورٹ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب سمیت جتنے بندے تھے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک سافٹ کہنا تو بڑا نرم سا لفظ ہے, وہ ایک سمجھے کہ ذیلی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے نیچے کر رہے تھے مسلم یونین کے اندر. پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہی حال تھا. بھٹو صاحب کا اپنا یہی حال تھا کہ جب ان کو اتارا گیا بھی وہ پھانسی نہیں لگی تھی تو ان کے سارے جو نامور لوگ تھے وہ سارے کے سارے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے سون آفٹر. تو یہ عمران خان صاحب اس سے ہٹتے ہوئے اب اسٹیبلشمنٹ کو جو سب سے زیادہ اس وقت فکر ہے اور پریشان ہے یا پریشر میں ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان پہلے دن سے ہی اس نے پبلک اوپینین کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا ہے. مطلب جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ, اور یہی نواز شریف نے کیا تھا, لیکن نواز شریف صاحب اس سے پہلے کہ اس کو مؤثر کرتے
اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک مؤثر سیاسی قوت آ گئی تھی عمران خان صاحب کی صورت میں. عمران خان صاحب کو لائے ضرور جو لائے تھے تو وہ نواز شریف صاحب کے بعد سب سے زیادہ مؤثر قوت پبلک میں وہی تھی. اس دفعہ جب وہ ان کو لائے ہیں تو پبلک سپورٹ ان کی جو ہے نا ان کے پاس ہے نہیں عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیڈر جو ہو سکتا تھا پاسبل، اول تو میں اس کو بھی اب ڈسکاؤنٹ کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہوتے تو بھی کچھ نہ کر پاتے، لیکن لیڈر جو پنجاب کے اندر ہو سکتا تھا عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نواز شریف صاحب تھا، یا پھر چلو مریم نواز بھی وہی چونکہ بیانیاں لے کے چل رہی ہیں وہ ہو سکتی تھی. لیکن خود مسلم لیگ نون نے ہیلپ کی اسٹیبلشمنٹ کی، خود اسٹیبلشمنٹ کی دلچسپی تھی کہ پہلے نواز شریف صاحب کو ایلیمینیٹ کیا جائے یا ان کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، مریم کو سائڈ لائن کیا جائے، اور پھر جب ہم عمران خان صاحب کو کریں گے تو پھر شاید ان کے اور عزائم شاید بیونڈ شہباز شریف ہوں، بیونڈ زرداری صاحب ہوں اور بیونڈ ہوں. تو بہرحال اینی میں وہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں مؤثر طریقے سے نہ صرف یہ کہ اس سیاست کو بھی اجاگر کرنے کے لیے ان جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ابھار چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس پولیٹیکل کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں ہے. چنانچہ الیکشن تو نہیں ملیں گے، لیکن ایک جو اینڈ رزلٹ ہے اس ملک میں اگلے 2-3 مہینے میں یا اسٹیبلشمنٹ کو خاطر خواہ ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور وہ بہت کمزور ہو جائے گی، یا عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل زیرو ہو جائے گا. ان میں سے ایک ہوگا. آخر میں شہباز گل کا جو واقعہ ہے، جو تشدد کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں، سمجھتے ہیں عمران خان کے لیے کوئی میسج ہے اس میں؟ میسج تو عمران خان صاحب ہی کے لیے ہے، کیونکہ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا جیو کے پروگرام میں بھی، باقی اپنے بھی سارے جتنے پروگرامز تھے، کہ شہزاد گل ایک نیٹ پریکٹس ہے اور اصل میچ وہ عمران خان صاحب کو دکھا رہے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ شہباز گل کی حد تک ان کا خیال تھا کہ ہم تحریک انصاف میں پینک پھیلا دیں گے، بالکل پھیلا ہے ڈر کو. لیکن پھر آپ اگین عمران خان صاحب کو داد دیں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس ایشو کو اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیا ہے، یعنی کہ اگر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ان کے ساتھ سیکشل ہیراسمنٹ ہوئی ہے یا ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے یا اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں، یہ ایک ہے. اور کل انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیس نے نہیں کیا تو یہ پھر کس نے کیا، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بھی ہے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اگر نہیں کیا تو پھر بتائیں یا ثابت کریں. اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا واقعہ تو ہوا ہے عمران خان صاحب کے بقول، کیونکہ وہ ہمیشہ بعد میں اسرٹیو کرتے ہیں، بعد میں بے شک دوسرے دن چوتھے دن اس سے توبہ طائب ہو جائیں. تو شہباز گل کا واقعہ بھی مجھے اب لگتا ہے کہ ان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ حکومت ہے ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. اس میں کچھ فائدہ ان کو جو ہوگا وہ اتنا فائدہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ڈر جائیں گے. ان کو پہلے عمران خان صاحب کے کریکٹر کا ایک انالیسس کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا کردار جو ہے وہ اس کون سی چیزوں سے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور کون سی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت میرا خیال میں جو ٹیکنیکلی عمران خان صاحب ہی کنٹرول کر رہے ہیں سارے معاملے کو، ملک کے سیاسی بھی اور جو ادارے بھی حکومت بھی، ان کے سامنے ایسا لگتا ہے سارے انہی کو جواب دے رہے ہیں. بہرحال ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے ان بٹوین کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کہ اپوزیشن جو ہے صرف ایک پارٹی کے پاس ہے. میں نے 75 سال تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا یہ، اور یہ پہلا واقعہ ایسا تھا کہ جب عدم استحکام آ رہی تھی تو اس وقت ہی میں لرز جاتا تھا کہ یہ جب اپوزیشن کی جو سلاٹ ہے وہ عمران خان اکیلا اس کو چلائے گا. بہرحال آپ دیکھیں حالات بہت مختلف ہیں، میرا نہیں خیال کسی کے پاس اس کا حل ہے. حالات پاکستان کو مجھے تو 1971 والے لگتے ہیں کہ 1971 کا ایک ریپیٹ چل رہا ہے. اللہ رحم کرے. بہت شکریہ نیازی صاحب. آن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.